افسانہ بہروپیہ، مصنف غلام عباس۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب میری عمر بس کوئی 13-14 برس کی تھی۔ ہم جس محلے میں رہتے تھے وہ شہر کے ایک بارونق بازار کے پچھواڑے میں واقع تھا۔ اس جگہ زیادہ تر درمیانے طبقے کے لوگ یا غریب غربا ہی آباد تھے۔ البتہ ایک پرانی حویلی وہاں ایسی تھی جس میں اگلے وقتوں کی نشانی کوئی صاحبزادہ صاحب رہا کرتے تھے۔ ان کے ٹھاٹھ تو کچھ ایسے امیرانہ نہ تھے، مگر اپنے نام کے ساتھ رئیس اعظم لکھنا شاید وہ اپنا فرض منصبی سمجھتے تھے۔ ادھیڑ عمر، بھاری بھرکم آدمی تھے، گھر سے باہر ذرا کم ہی قدم نکالتے۔ ہاں، ہر روز تیسرے پہر حویلی کے احاطے میں اپنے احباب کے جھرمٹ میں بیٹھ کر گپیں لڑانا اور زور زور سے قہقہے لگانا ان کا دل پسند مشغلہ تھا۔ ان کے نام کی وجہ سے اکثر حاجت مند، یتیم خانوں کے ایجنٹ اور طرح طرح کے چندہ اگانے والے ان کے دروازے پر سوالی بن کر آیا کرتے۔ علاوہ ازیں جادو کے پروفیسر، رمال، نجومی، نقال، بھاٹ اور اسی کماش کے دوسرے لوگ بھی اپنا ہنر دکھانے اور انعام کرام پانے کی توقع میں آئے دن ان کی حویلی میں حاضری دیا کرتے۔ جس زمانے کا میں ذکر کر رہا ہوں، ایک بہروپیہ بھی طرح طرح کے روپ بھر کر ان کی حویلی میں آیا کرتا۔ کبھی خاکی کوٹ پتلون پہنے، چمڑے کا تھیلا گلے میں ڈالے، چھوٹے چھوٹے شیشوں اور نرم کمانیوں والی اینک آنکھوں پر لگائے، چھٹی رساں بنا ہر ایک سے بیرنگ خط کے دام وصول کر رہا ہے۔ کبھی جٹادھاری سادھو ہے، لنگوٹ کسا ہوا، جسم پر بھبوت رمائی ہوئی، ہاتھ میں لمبا سا چمٹا، سرخ آنکھیں نکال بھم مہادیو کا نعرہ لگا رہا ہے۔ کبھی بھنگن کے روپ میں ہے جو سرخ لہنگا پہنے، کمر پر ٹوکرا، ہاتھ میں جھاڑو لیے، جھوٹ موٹ پڑوسنوں سے لڑتی بڑھتی آپ بکتی جھکتی چلی آ رہی ہے۔ میرے ہم سبقوں میں ایک لڑکا تھا، مدن۔ عمر میں تو مجھ سے 1-8 برس چھوٹا ہی تھا، مگر قد میں مجھ سے نکلتا ہوا تھا۔ خوش شکل، بھولا بھالا، مگر ساتھ ہی بچوں کی طرح بلا کا ضدی۔ ہم دونوں غریب ماں باپ کے بیٹے تھے، دونوں میں گہری دوستی تھی۔ اسکول کے بعد کبھی وہ میرے محلے میں کھیلنے آ جاتا، کبھی میں اس کے ہاں چلا جاتا۔ ایک دن سپہر کو میں اور مدن صاحبزادہ صاحب کی حویلی کے باہر سڑک پر گیند سے کھیل رہے تھے کہ ہمیں ایک عجیب سی وضع کا بوڑھا آدمی آتا دکھائی دیا۔ اس نے مہاجنوں کے انداز میں دھوتی باندھ رکھی تھی، ماتھے پر سندور کا ٹیکا تھا، کانوں میں سنہری بالیں، بغل میں ایک لمبی سی سرخ بہی داب رکھی تھی۔ یہ شخص حویلی کے پھاٹک پر پہنچ کر پل بھر کو رکا، پھر اندر داخل ہو گیا۔ میں فوراً جان گیا یہ حضرات سوائے بہروپیے کے اور کون ہو سکتے تھے، مگر مدن ذرا ٹھٹکا، اس نے بہروپیے کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ذرا چھیڑنے کو پوچھا، مدن جانتے ہو ابھی اس حویلی میں کون گیا ہے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ بھلا بتاؤ تو۔ کوئی مہاجن تھا۔ یہاں کیوں آیا؟ میں کیا جانوں، تمہارے اس رئیس اعظم نے کچھ قرض ورض لیا ہوگا اس سے۔ ارے نہیں پگلے، یہ تو بہروپیہ ہے، بہروپیہ۔ بہروپیہ؟ مدن نے کچھ حیرانی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ بہروپیہ کیا ہوتا ہے؟ ارے تم نہیں جانتے؟ یہ لوگ طرح طرح کے روپ بھر کر امیر امراء اپنا کمال دکھاتے ہیں اور ان سے انعام لیتے ہیں۔ تو کیا یہ شخص ہر روز آتا ہے؟ نہیں، ہفتے میں بس 2-1 بار۔ روز روز آئے تو لوگ پہچان جائیں۔ بہروپیوں کا کمال تو بس اسی میں ہے کہ ایسا سوانگ رچائیں کہ لوگ دھوکہ کھا جائیں اور سچ سمجھنے لگیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ کسی شہر میں 2-3 مہینے سے زیادہ نہیں ٹکتے۔ کیا ان کو ہر دفعہ انعام ملتا ہے؟ نہیں تو جب 15-20 مرتبہ روب بھر چکتے ہیں تو آخری بار سلام کرنے آتے ہیں، بس یہی وقت انعام لینے کا ہوتا ہے۔ بھلا کتنا انعام ملتا ہوگا انہیں؟ کچھ زیادہ نہیں، کہیں سے 1 روپیہ، کہیں سے 2 روپے اور کہیں سے کچھ بھی نہیں۔ یہ رئیس اعظم
صاحب اگر 5 روپے بھی دے دیں تو بہت غنیمت جانو۔ بات یہ ہے کہ آج کل اس فن کی کچھ قدر نہیں رہی۔ اگلے وقتوں میں امیر لوگ تو اس قسم کے پیشہ والوں کو اتنے انعام دیا کرتے تھے کہ انہیں مہینوں روزی کی فکر نہیں رہتی تھی، مگر آج کل تو یہ بیچارے بھوکوں مر رہے ہیں۔